میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھی تھی۔ خدا کے لیے مجھے اس تکلیف سے نہ گزاریں، میں آپ کے پاؤں پڑ رہی ہوں، پلیز نہ کریں یہ ظلم۔ وہ جو اسے طلاق دینے لگا تھا، زہرہ قریشی کے اقدام پر ششدر رہ گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ دور ہو جاؤ، تم جیسی بد کردار عورت کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ آپ جانتے ہیں میں بد کردار نہیں ہوں، مجھ پر وہ الزام نہ لگائیں، وہ ظلم نہ کریں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈریں زارون، اللہ کا خوف رکھیں دل میں، وہ ظلم مت کریں جو میں معاف نہ کر سکوں۔ وہ اس سے 4 قدم دور ہوا تھا۔ بابا سائیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں بول رہا ہوں نا یہ لڑکی بد کردار ہے۔ نہیں چچا سائیں، میں بد کردار نہیں ہوں، یہ اولاد ان کی ہے۔ زہرہ واپس زارون کی طرف دیکھنے لگی۔ اللہ کے لیے اپنی اولاد کو گالی مت دیں زارون۔ زارون نے نظریں چرائیں۔ یوں نہ ہو کہ میں آپ کو پچھتانا پڑے، معافی مانگیں گے تو میں نہیں معاف کروں گی، اسی لیے ایسا مت کریں۔ آپ کا احترام کر رہا ہوں میں بابا سائیں، ورنہ میں اسے کھڑے کھڑے چھوڑ دیتا۔ رمیز راجپوت آگے بڑھ کر ان دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ جاؤ یہاں سے تم اس وقت، پلیز جاؤ۔ وہ تقریباً دھاڑے تھے۔ زارون نے سر جھٹکا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ زہرہ روتی روتی زمیں بوس ہوئی تھی۔ علینا پلیز، تم یوں کرو گی تو کیسے چلے گا؟ میں نے کہا نا تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کرتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت۔ دیکھو زارون، علینا نے آگے بڑھ کر اس کی کالر پکڑی تھی، تم اپنے خاندان کے پریشر میں نہیں آؤ گے۔ نہیں آؤں گا، اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ نم سا مسکرائی۔ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ میں تمہاری محبت میں برباد ہونا چاہتا ہوں، ہاں مگر تمہیں برباد کر نہیں سکتا، اسی لیے تم اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دو۔ نکال لیتی ہوں مگر تسلی نہیں ہوتی، تمہیں کھونے سے ہر وقت ڈرتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، میں ہوں نا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے بابا جان؟ میں کیوں شادی کرنے لگا اس سے؟ رمیز راجپوت دھاڑے۔ چپ کر جاؤ، میری بیٹیوں جیسی ہے وہ، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گے؟ تمہیں تو اسی سے ہی شادی کرنی پڑے گی ورنہ میں تمہیں اپنی جائیداد سے نکال دوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ بابا جان میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ شائستہ خاتون سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، اپنے اس لاڈلے کا دماغ درست کر دو ورنہ تم میرے غصے سے واقف ہو کہ میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ امی سائیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ جانتی ہیں میں کسی اور کو۔ چپ کر جاؤ، کوئی بکواس مت کرنا میرے سامنے، شائستہ خاتون بڑے سخت انداز میں بولی تھی۔ تم میری اولاد ہو، میری پرورش ہو، زہرہ کی پرورش بھی میری ہے، تم جانتے ہو نا وہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے۔ اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گے تو میں تم سے، یوں سمجھ لو یہ میری آخری خواہش۔ امی یہ ظلم ہے، مجھے وہ نہیں پسند، میں اس سے نکاح کر کے اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ اچھا کیوں؟ وہ اتنی پیاری بچی ہے کہ تم تھوڑے دن میں اس کے ساتھ رہو گے نا تو تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، تم اس سے شادی کر رہے ہو اور بس، یہ تمہاری ماں کا فیصلہ ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ وہ خاموشی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ اس کے دونوں ہی ماں باپ زہرہ کے ووٹ تھے، وہ تو اکیلا تھا بالکل، اس کی بات تو کوئی سن ہی نہیں رہا تھا۔ آپ پلیز منع کر دیں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ قرآن بند کرتی ہوئی اس کی طرف مڑی تھی۔ دیکھیں میں چچا کے سامنے انکار نہیں کر سکتی، آپ کو انکار کرنا ہے تو آپ کر دیں، میں کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز پر، اور نہ ہی میں برا مناؤں گی۔ آپ منع کر دیں، میں منع نہیں کر سکتی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم بابا سے منع کرو گی نا تو وہ کبھی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ پلیز زہرہ، یہ تمہارا ایک فیور ہوگا جو میں ضرور ریٹرن کروں گا۔ دیکھیں میں جواب نہیں دے سکتی، میرے سامنے ایسی باتیں مت کریں، تم ہی سمجھ سکتی ہو یہ بات۔ تم کون سا مجھے پسند کرتی ہو یا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میں بھی نہیں کرتا، تم بھی نہیں کرتی، یہ رشتہ انچاہا ہے، ہم ایک دوسرے کو تکلیف کیوں دیں؟ ہم کزنس ہیں، بس یہیں تک ہی ٹھیک ہے، اور میں تم سے 10 سال بڑا بھی ہوں، ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ دیکھیں مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر چاچا سائی نے میرا یہ فیصلہ کیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض آپ کو ہے، آپ منع کر دیں، میں منع نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہے وہ منع نہیں کر سکتی۔ سارم نے اس کی شکل دیکھی۔ یار زارون، زہرہ بہت خوبصورت لڑکی ہے،
تم کیوں کر رہے ہو اس کے ساتھ ایسا؟ علینا کے لیے؟ علینا تو آج تمہارے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ نکل جائے گی۔ جیسا اس کا کردار ہے وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی لائل نہیں رہے گی، اور تمہیں ایک لائل اور وفادار پارٹنر کی ضرورت تو ہے۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی ہے، میرے مزاج کی نہیں ہے۔ میرا مزاج علینا ہے اور مجھے وہی چاہیے، اور مجھے اس سے محبت بھی ہے۔ تو کیا میری فیلنگز کی اور ایموشنز کی کوئی قدر ہی نہیں ہے بابا جان اور امی جان کے پاس؟ یار تم بھی حد کرتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بہت اچھا فیصلہ کر رہے ہیں اور تم بلا وجہ تپ رہے ہو۔ دیکھو میں علینا سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اسے تکلیف ہونے نہیں دوں گا۔ بھاڑ میں گئی علینا، ایک تو مجھے یہ تمہاری ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ میں بتا رہا ہوں تمہیں، یہ تمہیں تباہ کر کے چھوڑے گی۔ میں نے اگلے جمعے کو تمہارا اور زہرہ کا نکاح رکھا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا۔ کھاتے ہوئے زہرہ کے ہاتھ یکدم رکے تھے اور زارون کا تو یوں جیسے سانس ہی اٹک گیا تھا۔ بابا آپ جانتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا برخوردار۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ نہیں، میں اپنا حکم دے رہا ہوں تمہیں کہ یہ میری خواہش ہے کہ میری زہرہ اسی گھر میں رہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اب بھی یہ بات کان کھول کر سن لیں۔ اگر آپ میری شادی زبردستی کروائیں گے تو میں دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو مجھے بھی آپ کی زہرہ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ شائستہ خاتون سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، وہ بڑی سختی سے بولے تھے۔ تم تو کہتی ہو نا کہ تمہارا لاڈلا بیٹا تمہاری باتیں مانتا ہے، تو مناؤ اس برخوردار کو اور سمجھاؤ ویسے کہ آئندہ میرے سامنے ایسی باتیں زہرہ کے خلاف نہ کرے۔ یہ زہرہ سے شادی کرے گا اور اسی کے ساتھ ہی خوش رہے گا۔ زہرہ ان کے لیے رات کو چائے بنا کر اسٹڈی میں گئی تھی۔ چاچا سائیں آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں زارون کے ساتھ؟ مت کریں ایسا، میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی ایسے۔ میری بچی اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ میں جانتا ہوں وہ کس دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ علینا ایک بہت ہی عیاش قسم کی لڑکی ہے۔ اگر وہ زارون کی زندگی میں شامل ہو گئی تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بچے میں اس کا اچھا سوچ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے اس کے ذہن پر قفل لگائے ہوئے ہیں۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو تباہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی، اور نکاح کے بعد تمہیں اس پر عمل بھی کرنا ہوگا کہ تم اس کو خوش رکھو۔ میں صرف فی الحال نکاح کروا رہا ہوں جیسے تم اس کو اور وہ تمہیں سمجھ سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری زہرہ اتنی پیاری ہے کہ کسی کو بھی اس سے محبت ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا تھا، اور مجھے بھی یقین ہے کہ وہ میرے فیصلے کے خلاف جا سکتا ہے۔ تم نہیں جا سکتے۔ چاچا سائیں مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جیسا چاہیں گے زہرہ قریشی ویسا ہی کرے گی۔ تم پی کر کے آئے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اب کیا اس گھر میں پینا بھی منع ہے؟ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے پی کر گھر مت آیا کرو۔ 2 دن میں نکاح ہے تمہارا اور تمہاری یہ حرکتیں، شرم کرو، کب سدھرو گے تم آخر؟ بابا جان آپ کیوں مجھے سدھارنے پر تلے ہوئے ہیں؟ آپ بس وہ کریں نا جو آپ کا دل کرتا ہے، میرے ساتھ زبردستی۔ اس کے علاوہ آپ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں؟ زارون میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، سدھر جاؤ ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا اور کوئی ہے ہی نہیں میری زندگی میں۔ یہ ساری پٹیاں تمہیں وہ علینا پڑھاتی ہے نا، اور تم چپ چاپ اس کی باتیں سن لیتے ہو، بھڑک جاتے ہو۔ تمہاری اپنی سدھ بدھ کہاں چلی گئی ہے برخوردار؟ وہ عورت تمہیں تباہ کر دے گی، یہ بات تم اپنے ذہن پر نقش کر لو۔ آج میں زندہ ہوں، کل نہیں رہوں گا جو تمہیں سمجھا سکوں۔ اپنی تباہی آپ مت بنو۔ وہ ایک عیاش عورت ہے، اگر اچھی لڑکی ہوتی تو میں خود تمہاری اس سے شادی کروا دیتا۔ بابا جان آپ علینا کے خلاف بکواس نہیں کر سکتے۔ تم میری بات کان کھول کر سنو، آج کے بعد اس عورت کا نام بھی تمہاری زندگی میں نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ سختی سے اوپر چلے گئے تھے۔ علینا تم سمجھ رہی ہو نا میں مجبور ہوں۔ تم مجبور نہیں ہو سکتے۔ اس کی باہوں میں لیٹی اس کی طرف آنکھیں کر کے بات کر رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے، مجھے وہ جگہ دینی ہے۔ وہ عورت کون ہوتی ہے میری جگہ لینے والی؟ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ میں اسے جان سے ہی مار دوں، مگر وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور میں چاہ کر بھی اس چیز سے مکر نہیں سکتا کہ مجھے یہ رشتہ نبھانا پڑے گا۔ اچھا اور میں کہاں ہوں تمہاری زندگی میں؟ تم تو دل میں رہتی ہو یار۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتا اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ میری تو سانسیں بھی تمہاری۔ اچھا اور اپنا آپ اس عورت کو دے دو گے؟
اور کہہ رہے ہو کہ سانسیں بھی تمہاری؟ نہیں دوں گا کسی کو کچھ بھی، تم بس میرا اعتماد رکھو، میرا یقین رکھو، کچھ نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو تم اور کتنا کر پاتے ہو، میری ایک ہی اولاد ہو تم۔ شائستہ خاتون نے اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھا، سوچا تھا اللہ نے ایک اولاد دی ہے تو بڑا سکون ہوگا، مگر زارون تم نے تو میری نظریں ہی جھکا دیں میرے شوہر کے آگے۔ تم وہ کام کرتے ہو جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اکلوتی اولاد کرے گی۔ تم نے ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق بنایا ہوا ہے، ایک ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میری اولاد اپنی ماں کی طرف دیکھو، کیا تم میرا عکس لگتے ہو؟ اپنے بابا کی طرف دیکھو، وہ 5 وقت کے نمازی، تم ان کے جیسے بھی نہیں ہو، کس پر چلے گئے ہو تم؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، میرا دل پھٹتا ہے زاروں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ زہرا کی شادی تم سے ہو جائے، کیا پتہ اس کی سنگت کا اثر تمہیں اللہ کی طرف راغب کرے، تم وہ بن جاؤ جو میں چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا بھی تم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، تم کیسی اولاد ہو جس پر ماں کے آنسوؤں کا اثر نہیں ہوتا؟ یعنی میں اتنی بدقسمت ماں ہوں؟ وہ رو رہی تھی۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ تم میرے سر کی قسم کھاؤ کہ آج کے بعد یہ گندی چیز نہیں کرو گے، نہ یہ شراب پیو گے اور نہ اس عورت کے پاس جاؤ گے، نہ ایسی محفلوں میں اٹھو بیٹھو گے جہاں تمہاری ماں کو تھوکنا بھی پسند نہ کرے۔ میری اولاد میرے وجود کا حصہ اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی پلیز آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں زہرا پر ترس آ رہا ہے کہ میں اس معصوم کی زندگی تباہ کر رہی ہوں، مگر اللہ بڑا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ تمہیں سدھار دے۔ میری معصوم بچی، وہ میری پرورش، مجھے بڑا مان ہے تم پر زاروں، اسے تکلیف مت دینا، اگر تم نے اس کا دل توڑا نا، یعنی تم اپنی ماں کا دل توڑو گے، میں کچھ بخشوں گی نہیں تمہیں، یہ یاد رکھنا۔ وہ نشے میں گھر داخل ہوا تھا، وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ وہ بدل جائے، پینا چھوڑ دے، مگر اب یہ عادتیں زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ پہلے وہ جو 5 وقت کا نمازی ہوا کرتا تھا، پھر دوستیاں بڑھ گئیں، ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا جن کی بری عادتیں اس میں بھی شامل ہونے لگیں، اور یہ پھر اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ اب تک ان عادتوں کو نکال ہی نہیں پایا۔ پھر اس کی زندگی میں علینا آئی جس نے اسے مکمل طور پر شیطان بنا دیا، اور وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی سکت بھی کھو بیٹھا، اسی لیے اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ وہ زارون راجپوت تھا جس کے ماں باپ نے اللہ سے دعائیں کر کر کے اسے مانگا تھا، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا اور انہیں بے حد رسوا اور تکلیف پہنچا چکا تھا۔ تبھی اس پہ نظر پڑی زہرا کی، وہ گرتا مگر وہ اسے تھام چکی تھی۔ آپ ٹھیک؟ میں ٹھیک ہوں، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے نازک بازوؤں پر اس کا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کھڑا ہونے میں سہارا دے رہی تھی۔ زہرا کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو پر وہ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لڑکی کی آنکھوں کا رنگ سبز تھا، دوپٹہ اس نے بڑے سلیقے سے سر پر لیا ہوا تھا، چہرے پہ بلا کی معصومیت اور حسن تھا، وہ بے حد حسین تھی۔ اچانک ایسا سکون تھا جو زارون کو اس کے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوا تھا، اس خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے ہوا تھا۔ وہ ٹھٹک گیا تھا، اسے لگا وہ ساحرہ ہے، اسے اثر انداز کر لے گی، اگر وہ 5 منٹ بھی اس کے پاس رہا تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ یہ حصار جان لیوا تھا، یہ اثر خوفناک تھا۔ وہ جھٹ سے دور ہوا اور لڑکھڑا کر صوفے پر گرا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھ سے دور رہو۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں؟ میں ٹھیک، مت کرو، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور رہا کرو، میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا اور اس سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ 20 سالہ زہرا راجپوت سر تا پا لرزی تھی، تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اوپر چلی گئی تھی۔ وہ پیچھے پھیکا سا ہنس پڑا تھا، اس کی اتنی سی سختی برداشت نہیں کر پائی تھی اور چلی تھی بیوی بننے۔ میں نے کہا ہے نا کہ تم اس لڑکی سے نکاح نہیں کرو گے، یعنی مجبوری ہے، مجھے کرنا پڑے گا۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا بولا، میں جان سے مار دوں گی اس لڑکی کو۔ نہیں مار پاؤ گی، یوں سمجھ لو وہ راجپوت ولا کی اکلوتی ملکہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے تاثرات بے حد نرم پڑ گئے تھے، وہ خود نہیں سمجھ پایا کہ اسے کیا محسوس ہوا تھا۔ یہ کہہ کر تم میری انسلٹ کر رہے ہو کہ وہ راجپوت محل کی اکلوتی ملکہ ہے۔ میں انسلٹ نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ جب تک میرے والدین حیات ہیں اس لڑکی کو راج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، میں بھی نہیں، کیونکہ میں تو نافرمان اولاد ہوں نا، اور وہ ان کی بڑی پارسا اور خوبصورت بچے۔ میں جو ان کی سگی اولاد ہوں وہی راج نہیں کر پا رہا،
پھر تمہیں کیسے کرواؤں گا، اسی لیے تم چپ کر کے بیٹھو۔ وہ ہاں میری زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہے، اگر مجھے بابا اور کاروبار پر اثر انداز ہونا ہے تو مجھے یہ سب کرنا پڑے گا، اور اگر یہ سب نہیں کروں گا تو سب کچھ کھو دوں گا، گھر، ماں باپ، رتبہ، شہرت۔ اسی لیے تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ یعنی صبر میں کروں؟ بالکل صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، اور ویسے بھی ابھی صرف نکاح ہو رہا ہے۔ امی کو لگتا ہے وہ نکاح کے بعد مجھ پر ایسے اثر کرنا شروع کر دے گی کہ میں اس کا گرویدہ ہو جاؤں گا اور اس کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مگر وہ غلط سوچتی ہیں، میں تو تمہارا اسیر ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، کسی اور کی طرف دیکھنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ اس چادر کی دکان میں ہے ہی کیا، کچھ بھی تو نہیں، اسی لیے تم بے فکر رہو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جو تم ہو بس صرف تم ہو۔ اسی لیے وہ پلٹا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، ریلیکس رہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ وہ زبردستی مسکرائی، ہاں کافی ہے۔ جمعے کے دن باقاعدگی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، جس میں پورا خاندان مدعو کیا گیا تھا، ایک بہت بڑے پیمانے پر۔ رمیش راجپوت نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا تھا، پوری شان کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ۔ وہ پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنے ہی گھر کی بہو بنا لیا۔ جس گھر میں اس نے پرورش پائی تھی، اب وہ ساری زندگی اسی گھر میں رہے گی۔ اپنی بیوی سے نہیں ملنا چاہتے؟ وہ آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئیں۔ بابا جان نے صرف نکاح کروایا، یہ نہیں بتایا کہ شوہر کے حقوق بھی آج ہی پورے کرنے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ سدھرنے سے پہلے وہ اپنی لاڈلی کو میرے حوالے کریں گے۔ حوالے کون کر رہا ہے؟ میں تو صرف اس سے ملنے کی بات کر رہی ہوں۔ آج وہ تمہارے لیے تیار ہوئی ہے، تمہاری بیوی ہے، اب تم اس سے ایٹ لیسٹ مل تو سکتے ہو۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں اس سے ملوں؟ میں چاہتی ہوں تم دونوں کا رشتہ آگے بڑھے، محبت کے رشتے کے ساتھ، احساس کے ساتھ۔ آپ کو لگتا ہے میں اس سے ملنے چلا جاؤں گا تو میرے دل میں اس کے لیے احساس برپا ہوں گے، یا میں اس کے لیے مائل ہو جاؤں گا؟ دیکھو زارون، تمہیں پر امید ہونا پڑے گا، شادی مذاق نہیں ہوتی۔ میں نے اس کو آگاہ کر دیا، تم بھی چلے جاؤ، وہ بہت پیاری بچی ہے، تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ اچھا، آپ نے اسے سمجھا دیا ہے کہ مجھے مایوس نہیں کرنا؟ اس نے میرا مقصد سمجھ لیا ہے، بہت عزت سے رکھے گی تمہیں۔ جاؤ اور اس سے ملو اور چند پیار کی باتیں کرو اس کے ساتھ، جیسے وہ بھی تمہاری طرف راغب ہو پائے۔ عورت کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی گزرنے والی ہے اس سے محبت ہو۔ کوشش کرو کہ تمہاری ازدواجی زندگی اچھے سے شروع ہو۔ زارون گہرا سانس لیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ طنزیہ مسکرایا، بیٹھ جاؤ۔ اٹھ کیوں کھڑی ہو رہی ہو؟ اتنی عزت کرنے کے لیے میں نے نہیں کہا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی خوشبو محسوس کر سکتے تھے۔ یہ وہی خوشبو تھی جس نے اس رات اسے سحر زدہ کیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ یہ کس طرح کی عجیب سی خوشبو لگاتی ہو تم؟ مجھے لگتا ہے میرا سر پھٹ جائے گا۔ زہرا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتی۔ یعنی جادو کرتی ہو، ہے نا؟ میں کوئی جادو بھی نہیں کرتی۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے تو یہ آپ کے دماغ کے اندیشے ہیں جو آپ کو مجھ سے دور رکھ رہے ہیں۔ کوئی شیطان آپ پر حاوی رہتا ہے ہر وقت۔ اچھا، تو تمہارے منہ میں زبان بھی آ گئی؟ اب کیا میرے سامنے قینچی کی طرح چلاؤ گی؟ شوہر کی عزت کرتے ہیں محترمہ۔ ہاں تو پھر میں نے بھی یہ امیدیں نہیں رکھی تھی کہ آپ شوہر سے شادی کی رات ایسے ہی بات کرو گی۔ آج ہماری شادی کی رات نہیں ہے محترمہ۔ شادی کی رات ہوتی تو میں تمہیں اچھے سے بتاتا کہ تمہیں میرے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اچھا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا بتاتے آپ مجھے؟ آپ کو لگتا ہے میں کمزور ہوں اور آپ جو میرے ساتھ کریں گے میں برداشت کروں گی؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ میں صرف چچا سائیں اور چچی جان کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، ورنہ میرا بس چلے نا تو کبھی آپ سے شادی نہ کرتی۔ اچھا۔ وہ آگے بڑھا تو وہ صوفے پر گر پڑی۔ وہ اس کے اوپر جھکا۔ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ بہتر آپشنز ہوں گے نا؟ ظاہر اتنی انٹیلیجنٹ جو ہو، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا۔ وہ اٹکی۔ کیوں؟ اب ڈر لگ رہا ہوگا نا؟ آپشنز؟ ظاہر ہے تمہاری بھی ایک زندگی ہے۔ نہیں، میرا مقصد ایسا نہیں تھا۔ زارون نے اپنی انگلی اس کے چہرے پر پھیری۔ ایک کرنٹ تھا جو اسے لگا تھا اور وہ جھٹ سے دور ہوا۔ وہ اس عورت کے ہلکے سے لمس پر بھی جیسے کانپ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں۔ زارون کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ امی پوچھیں تو بتا دینا کہ میں آیا تھا اور تمہیں اپنا شرف بخش کر گیا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
کوئی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں. میں یہاں بیٹھ کر تمہاری تعریفیں نہیں کر سکتا، نہ ہی تم سے محبت کا وہ آغاز کر سکتا ہوں جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے ہی نہیں. اب جب تک رخصتی نہیں ہوتی اپنے دل کو سنبھالو کہ تمہیں ایسے ہی میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے. یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور وہ صوفے پہ دھڑام سے بیٹھتی آنکھوں سے آنسو بہانے لگی. شاید یہی نصیب تھا. وہ اٹھا تو اس کے کپڑے ایک طرف سیٹ ہوئے رکھے تھے، شوز بھی ان کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، اور کمرے سے الارم بج رہا تھا. جتنا زارون کو یاد تھا اس نے کوئی الارم نہیں لگا رکھا تھا، تو پھر یہ الارم کس نے رکھا تھا؟ وہ اٹھا اور وہی کپڑے اٹھا کر واش روم میں بند ہوا. اسے لگا اس کی ماں آ کر رکھ کر گئی ہے. وہ تیار ہو کر نیچے اترا تو زہرا ڈائننگ پر ناشتہ لگا رہی تھی. اس کی طرف دیکھ کر سلام کیا. السلام علیکم. زارون نے نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیا کیونکہ سامنے ہی رمیز راجپوت بیٹھے تھے. وعلیکم السلام. یہ کہتا ہوا وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا. آج کا سارا ناشتہ تمہاری بیگم نے بنایا، سب تمہاری پسند کا ہے. صبح سے تمہارے کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ بس آج سے تمہارے اندر اپنی عادت ڈالے گی جیسے تمہیں گھر سے باہر نیند نہ آئے. محترم. رمیز راجپوت کانٹا چلاتے ہوئے یہ باتیں کر رہے تھے. وہ اپنی تیز نظروں سے زہرا کو گھورتا رہا کہ صبح وہ اس کے کمرے میں آئی تھی، الارم اور کپڑے سب اس نے کیا تھا. اس کی اتنی ہمت کہ وہ اس کے کمرے میں آئے، اس کے سارے کام کرے. خیر، وہ چپ چاپ ناشتہ کرتا رہا. بات ہو سکتی ہے تم سے محترمہ؟ جی آ جائیں. وہ کتاب بند کرتی ہوئی اٹھی اور اس کی طرف دیکھا. کوئی ضرورت نہیں ہے میرے کام کرنے کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے میرے کمرے میں آنے کی. ہو سکتا ہے تمہیں پچھتانا پڑے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ کے کام کر سکتی ہوں. ایسے بھی ساری زندگی مجھے ہی آپ کے کام کرنا ہے، تو ابھی سے ہی صحیح. اچھا. وہ ہنستا ہوا آگے بڑھا. میری بیوی بننے کا شوق ہے تمہیں تو بابا سے کہہ کر رخصتی کروا لو نا، تمہارے اور بھی سارے شوق پورے کر لیتا ہوں. آپ میرے ساتھ ایسی باتیں نہیں کر سکتے. کیوں؟ تمہیں ہی شوق ہو رہا ہے نا بیوی بننے کا، تو پراپر بنو نا. یہ ادھوری ادھوری بیوی مجھے نہیں چاہیے. زہرا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے. وہ جو اس پر چلایا جا رہا تھا آنسوؤں کے نمودار ہونے پر چپ ہوا، جیسے اسے بریک لگی تھی. وہ ان آنکھوں میں آنسو دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا. ایسا لگا جیسے خود بھی آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائے گا اگر یہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بہے تو. بے ساختہ سا عمل تھا. وہ آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر دی. وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے آنسو صاف کر رہا تھا. پیار مانگا تھا، غم دے گئے، زہرا نے دل ہی دل میں کہا. وہ اتنی سختی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ زارون کو فنا ہونے کا اندیشہ ہوا. شاید اگر وہ یوں ہی دیکھتی رہی تو وہ فنا ہو جائے گا. وہ تیز تیز قدم اتارتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا. رکو. کہاں جا رہے ہو؟ کام ہے. اما سائیں شائستہ خاتون اس سے مخاطب ہوئی تھی تو وہ رک گیا. زہرا کو بھی باہر کچھ کام ہے، تھوڑی شاپنگ کروا دو اسے، اور جو بھی اس کے کام ہیں وہ نمٹ جائیں گے، ورنہ اسے ڈرائیور کے ساتھ جانا پڑے گا. مگر تم جا رہے ہو تو اسے بھی ساتھ لے جاؤ. میں کیوں لے جاؤں؟ اگر ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے تو چلی جائے. تم شوہر ہو اس کے، اور جو کام ہے اس کے کر دو. زہرا. شائستہ خاتون آواز دینے لگیں تو وہ ابائے میں نیچے اتری. آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو اس ہولیے میں باہر لے کر جاؤں گا؟ کس ہولیے کی بات کر رہے ہو؟ ابائے کی؟ ہاں تو پھر وہ پردہ کر کے نکلتی ہے. تم جانتے نہیں ہو کیسے بچپن سے. جاؤ زہرا، تم گاڑی میں جا کے بیٹھ جاؤ، یہ آتا ہے پاگل پیچھے تمہارے. وہ آگے بڑھ گئی تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اس کے پیچھے اٹھانے لگا. کیا مصیبت ہے؟ بڑبڑاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا تھا. پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس کے پیچھے ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا. وہ ایک چیز پسند کرتی پھر دوسری پر آ جاتی تھی. تمہیں پسند کرنے میں اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے؟ ویسے بھی تم کون سا کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہو؟ گھر کے لیے 4 جوڑے کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ باہر نکلنے کے لیے تو تمہیں یہ چادروں کی ضرورت ہے. پھر چادریں ڈھونڈتے ہیں نا، کپڑوں کی کیا ضرورت؟ اس کے پیچھے پیچھے بڑبڑا رہا تھا تو وہ تیکھے آنکھوں کے ساتھ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا. آپ کو میرے حجاب سے کوئی مسئلہ ہے؟ قسم سے نہیں. آپ مجھے ایسے مت دیکھو، آگے بڑھو، جو کرنا ہے کرو. وہ پلٹ کر پھر کپڑے دیکھنے لگی. اس کی انگلیوں کی حرکت کو دیکھ رہا تھا. اس کی انگلیاں بہت خوبصورت تھیں، پتلی سی سرخی مائل. نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں اس کی انگلیوں کی حرکت چہرے کے زاویوں پر اور ماتھے کی شکنوں پر بھی تھیں. جو وہ بولتا تھا تو اس کی شکن ظاہر ہوتی تھی. اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، اسے مزہ آ رہا تھا. وہ چاہ رہا تھا وہ لڑکی غصہ ہو اور اس پر چیخے چلائے، مگر پھر اس نے خود کو ڈپٹا کہ وہ ایسا کیوں چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے مخاطب ہو. وہ خاموشی سے بھی تو اس کو شاپنگ کروا سکتا تھا، مگر نہیں.
زارون کو تو اپنا الجھنا اس سے فرض لگ رہا تھا۔ کیا ہو گئی آپ کی شاپنگ محترمہ؟ جی ہو گئی ہے۔ اس کی شاپنگ بیگ کار میں رکھتا ہوا بے ساختہ سے آگے بڑھ کر اس کے لیے کار کا دروازہ کھول چکا تھا۔ زارون کو خود سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کے لیے کیوں بڑھ کر کار کا دروازہ کھول رہا ہے۔ زارون نے سر جھٹکا، وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں آ سکتی ہوں کمرے میں؟ وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا تھا جب دروازے سے اس کو زہرا نے آواز لگائی۔ آ جاؤ۔ اس کی اکتائی ہوئی سی آواز آئی جیسے بڑا پریشان ہوا ہو۔ وہ کافی کا کپ لیتی ہوئی اندر آئی اور سائڈ ٹیبل پر اس کا مگ رکھ دیا۔ ملازمہ بناتی تھی، تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی ذمہ داری لینے کی بھی؟ پچھلے 3 ماہ سے تم نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کی عادتیں بگاڑ رہی ہوں۔ ایک دن میں یہ سارے کام کرنا چھوڑ دوں گی تو بڑی یاد آؤں گی آپ کو۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم میری زندگی میں اتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ تم یہ کام نہیں کرو گی تو مجھے مزہ نہیں آئے گا زندگی میں؟ بھول ہے تمہاری محترمہ، تم کہیں غائب بھی ہو گئی نا تو بڑا خوش رہوں گا میں اپنی زندگی میں۔ اچھا، میں چلی جاؤں گی تو خوش رہیں گے؟ میں بیوی ہوں آپ کی، آپ کا ہر کام چپ چاپ کر دیتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ سب کچھ میں نے کرنا چھوڑ دیا نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں آپ کی زندگی میں کہاں ہوں اور کیا کر رہی ہوں۔ ابھی تو میں آپ کو میسر نہیں ہوں، جب میسر ہو جاؤں گی نا تو سانسیں نہیں چلیں گی آپ کی میرے بغیر، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ میں بہت یاد کرتی رہی ہوں تمہیں، اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی یہ بول رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں زارون کو اس کا یوں خود سے لپٹ جانا اچھا نہیں لگا۔ وہ ہاف شرٹ اور ٹائٹ پینٹ میں ملبوس تھے، شرٹ کی سلیوز بالکل نہ ہونے کے برابر تھیں، بال پیچھے کمر پر لہرا رہے تھے، سرخ لپسٹک لگائے۔ وہ نہ جانے کن تیاریوں میں تھی، کہاں جا رہی تھی؟ تمہارا انتظار کر رہی تھی سوئٹ ہارٹ، مجھے لگا تو آج آؤ گے ہی نہیں۔ آنا تو تھا، وعدہ کیا تھا تم سے۔ اس کی باہیں اپنے گلے سے نکالتا ہوا بولا۔ جس سے نکاح ہوا تھا اس کی یہی کیفیت تھی، وہ بس 3 ماہ سے علینا کو ٹالے جا رہا تھا کہ آتا ہوں اب آتا ہوں، مگر اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ سارا دن زہرا سے لڑتا رہے، اسے تنگ کرتا رہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ کیسی فیلنگز تھی، مگر جو بھی تھا اسے اس کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اب وہ یہاں آ گیا تو اس کا 1 منٹ بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ جس اپارٹمنٹ میں اس کی راتیں بڑی سکون سے گزرتی تھیں، اب چند لمحے بھی حرام ہو رہے تھے۔ وہ نزدیک آنے لگی تو زارون کو محسوس ہوا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ کچھ لفظ ذہن میں گونجے تھے، ابھی تو میں آپ کو میسر نہیں ہوں، جس دن میسر ہو جاؤں گی نا آپ کی سانسیں نہیں چلیں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ جھٹ سے پیچھے ہٹا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، کیا میں بیلکنی میں جا سکتا ہوں؟ سانس نہیں آ رہی۔ اس کی شکل دیکھنے لگی، یہ مرد تو اس کے لمس کے لیے ترسا کرتا تھا، وہ نخرے کیا کرتی تھی اور وہ اس میں الجھا کرتا تھا، مگر آج وہ الجھ رہی تھی اور وہ بھاگ رہا تھا۔ تم بدل گئے ہو۔ نہیں، میں بدلا نہیں ہوں، بس تھکا ہوا ہوں۔ تمہاری تو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، تھکے کس لیے ہوئے ہو؟ سفر کر کے آیا ہوں نا علینا، اس لیے۔ اس کے انداز میں بیزاری واضح تھی۔ زارون بیلکنی میں کھڑا تھا جب علینا نے پیچھے سے اسے گلے لگایا۔ تم کب چھوڑ رہے ہو اسے؟ کب اسے برا بناؤ گے کہ تمہارے گھر والے اسے تمہیں چھوڑنے پر مجبور کر دیں اور مجھ سے شادی کروا دیں؟ زارون کو اس کی بات بہت بری لگی، وہ اس کے حصار میں پلٹا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے کہا ہے نا مجھے وہ رشتہ نبھانا ہے۔ تم وہ رشتہ نہیں نبھاؤ گے، میں تمہیں شیئر نہیں کر سکتی، وہ بیوی ہے میری اور تم۔ ہاں کہو نا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا ہے نا مجھ سے نکاح کر لو۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں مجھے ناجائز رکھا ہوا ہے؟ میں نے کتنی منتیں کی ہیں تمہاری کہ مجھ سے شادی کر لو، مگر نہیں۔ دیکھو میں چاہتا ہوں تم سے شادی کر سکتا تھا اور ہم شادی کر بھی رہے تھے، مگر تم ہی اس دن نہیں آئی تو ہمارا نکاح نہیں ہو سکا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم کسی پارٹی پر چلی جاؤ اور پھر وہاں سے واپس ہی مت آؤ؟ بیڑا غرق ہو تمہارے ایسے دوستوں کا جو تمہیں اپنے آپ میں یوں الجھاتے ہیں کہ تم صحیح ہو یا غلط، سب بھول جاتی ہو۔ اس دن ہماری شادی ہو گئی ہوتی تو میں نے تمہیں ناجائز نہیں رکھا ہوتا۔ تمہارا شوق ہے ایسے بننے کا، وہ زندگی میں پہلی بار اس کے لیے اتنا تلخ ہو رہا تھا، ورنہ وہ کبھی اس سے ایسی باتیں نہیں کرتا تھا۔ علینا بے ساختہ اس سے دور ہو گئی تھی اور آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ تم میرے بارے میں ایسا سوچتے ہو؟ نہیں، میں تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچتا، تم مجھے ایسا کہنے پر مجبور کر رہی ہو۔ تم نے کہا میں نے تمہیں ناجائز رکھا ہوا ہے، یہ میری نہیں تمہاری خواہش تھی، ورنہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا کیا؟ میں نے تو انتظام تک کر لیا تھا، تمہارا انتظار کرتا رہا پوری رات، لیکن تم نہیں آئی۔
اس میں میرا کیا قصور تھا؟ ہاں تمہارا ہی قصور تھا. میں کہہ رہی ہوں تمہیں اس عورت کو چھوڑنا پڑے گا. وہ اٹک اٹک کر بولی. میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. وہ آگے بڑھ کر اس میں کھوتے ہوئے اسے بہکانے لگی اور وہ جیسے پزل ہوا تھا. اس کی کمزوری کا اچھے سے فائدہ اٹھا رہی تھی. تم کچھ ایسا کرو کہ اس کا کردار سب کی نظروں میں مشکوک ہو جائے. پھر تم مجھے بیوی بنا لینا. اس کو برداشت کر لیں گے. چلو تم طلاق مت دینا اسے. بس اسے مشکوک کر دو جس سے سب کے دل میں اس کے لیے ہمدردی نکل جائے. وہ جو مہان بنتی ہے نا سب کے سامنے وہ ختم ہو جائے. وہ واقعی سوچ میں پڑ گیا. اس کے ماں باپ اس کے کم اور زہرا کی زیادہ سنتے تھے. اسے واقعی کچھ کرنا تھا جیسے وہ اپنے باپ پر اور اپنی ماں پر سے حق جتا سکے. پھر اسے اس سے باتیں منوا سکے. وہ واقعی سوچ رہا تھا. وہ لڑکی اسے اکسا رہی تھی اور اسے وہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی جو وہ سوچ بھی نہیں رہا تھا. مگر اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کچھ کرنا ہے ایسا جس سے زہرا کا پتہ کٹ سکتا تھا. وہ جو زارون میں الجھ رہی تھی وہ اسے خود سے دور کر چکا تھا. میں آتا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ اتنے دنوں کے بعد تو آئے ہو. نہیں میں یہاں نہیں رہ سکتا. وہ بہانہ بنا گیا. مجھے سارم سے ملنا ہے. یہ کہتا وہ گھر سے ہی باہر نکل گیا. اسے وہاں سانس نہیں آ رہی تھی. نہ جانے یہ کیسی قید تھی جو نکاح کے اگلے لمحے ہی اس پر حاوی تھی. وہ لینا کی باتوں کو سوچتے ہوئے بہت پیتا رہا. پھر دیر سے ہی گھر کے لیے نکلا تھا. وہ گھر میں داخل ہوا تو بے حد نشے میں تھا. ڈگمگا رہا تھا. قدم لڑکھڑا رہے تھے. یوں لگتا تھا ابھی گر پڑے گا. تبھی اس پر زہرا کی نظر پڑی. وہ گرتا مگر وہ اسے پہلے ہی تھام چکی تھی. وہ عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس کے مکمل طور پر جائزہ لیا. اس کو سہارا دے کر اوپر کی طرف بڑھنے لگی. وہ بہت بھاری تھا اس کے لیے. وہ سنبھل کر چل رہی تھی. زارون کا کمرہ بے حد دور تھا اسی لیے وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی کہ وہ یہیں پر سو جائے. وہ کہیں اور سو جائے گی. اسے اپنے بستر پر لٹاتے ہوئے زہرا نے سائیڈ لیمپ آف کر دیے. کمفرٹر اس پر درست کر دی اور خود آگے بڑھنے لگی. زارون نے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا تھا. وہ بے ساختہ اس پر گری. وہ دونوں باہوں سے اسے خود میں قید کر چکا تھا. نشے میں کہنے لگا کہاں جا رہی؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. میرے پاس ہی رہو. وہ مدوشی میں کہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھ زہرا کے جسم پر رقصاں تھے. وہ ٹھٹکی. چھوڑے مجھے. آپ نشے میں تو کیا ہو گیا؟ بیوی ہو تم میری. میں تم سے پیار کرتا ہوں. وہ اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اس کے چہرے پر انگلیاں پھیر رہا تھا. ایک نشہ سا تھا جو نشے پر بھی طاری ہو رہا تھا. یہ حصار بے حد سکون دے رہا تھا. وہ سحر جس سے وہ ڈرتا تھا آج وہ سحر صدا ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی خوشبو زارون کا صبر آزما رہی تھی. اسے بستر کی ایک جانب کرتے خود اس پر جھکا تھا. وہ چیخنا چلانا نہیں چاہتی تھی. وہ شوہر تھا اس کا. وہ تماشا کیسے بناتی. وہ بڑی محبت سے اسے کہہ رہی تھی جیسے اس کی توہین بھی نہ ہو, اسے برا بھی نہ لگے اور اس کی بات سمجھ جائے. زارون میں آپ کی بیوی ہوں. 1-2 ماہ میں ہماری رخصتی ہے. ابھی پلیز مجھے جانے دیں پلیز. وہ التجائیہ ہو رہی تھی بڑے ادب کے ساتھ. جس پیار سے وہ اسے سمجھا رہی تھی اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ کر بڑے مان سے اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے جانے دیں, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے انا دکھائے گی یا چلائے گی تو اسے اس کی انا ٹریگر ہو جائے گی. ہو سکتا ہے وہ کچھ غلط کر دے اس کے ساتھ. اسی لیے وہ محبت کے ساتھ پیش آ رہی تھی. پلیز زارون چھوڑ دیں مجھے. مگر وہ اس کے اتنے محبت بھرے انداز پر اور بہک رہا تھا. اپنا لمس اس کی گردن پر چھوڑتے ہوئے اس میں کھونے لگا تھا. زارون کے لمس پر وہ سٹ پٹائی تھی, بہک رہی تھی. زارون پلیز, وہ مدھم آواز میں بولی. اس کو بہکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی مگر وہ رک ہی نہیں رہا تھا. اس پر مکمل طور پر قابض ہو رہا تھا. وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرنے لگی. زارون اسٹاپ اٹ. اب کی بار اس کی آواز میں تیزی آئی. اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا. اس کی سانسوں کو قفل لگاتے اسے کوئی بھی موقع نہیں دے رہا تھا اس سے دور جانے کا. اور یوں ہی ساری رات کھسکنے لگی تھی. وہ اسے چاہتے ہوئے بھی نہیں روک پائی تھی. صبح زہرا سے پہلے زارون کی آنکھ کھلی. وہ اٹھا تو دیکھتا رہ گیا, یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا. مگر جیسے اس کے ذہن میں الفاظ گونجے تو میں کچھ ایسا کرنا ہوگا جیسے وہ سب کی نظروں میں گر جائے تو اس کے لیے سب کے دلوں میں سے یہ جو نرم گوشہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ سارا دن سوچتا رہا کہ وہ کیا کرے. نہیں یہ غلط, یہ تو بے حد غلط ہے. زہرا بیوی ہے میری. ساری رات جیسے اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی. اس کی بے باکیاں, اس کی محبت, زہرا کا احتجاج, سب کچھ.
زارون نے ہاتھ سر پر رکھا، سر مسلتے ہوئے وہ سوچنے لگا یہ اس سے کیا ہو گیا تھا. یا اللہ، یہ غلط تھا، خاص کر کے زہرہ کے ساتھ غلط تھا. وہ ایسی لڑکی نہیں تھی، مگر اس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے آگے رسوائی پائی ہے. یہ بہت پارسا بنتی ہے. وہ جانتا تھا اسے کیا کرنا تھا. وہ خود کو بہت روک رہا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی ہی بیوی کے کردار سے حسد ہو رہا تھا کہ وہ اتنی اچھی کیسے بن سکتی ہے اور وہ اتنا برا کیسے تھا. اسی لیے اسے زہرہ راجپوت کو رمیس راجپوت کی نظروں میں گرانا تھا. وہ بے ساختہ اپنے کپڑے اٹھاتا ہوا بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، چاروں طرف نظریں گھمائیں جیسے اس کی کوئی بھی چیز یہاں نہ رہے. اپنی واچ اٹھاتا ہوا ہاتھ میں پہننے لگا. شوز پہنے، شرٹ پہنے وہ کمرے سے باہر نکل گیا. مشکل تھا مگر وہ جانتا تھا وہ یہ کر گزرے گا. وہ اگلے 2 دن گھر ہی نہیں آیا تھا، جان بوجھ کر، جس سے زہرہ اس سے بات ہی نہ کر سکے، جیسے وہ اسے موقع ہی نہ دے. وہ جب بھی اس کے سامنے آتی وہ چپ چاپ نکل جاتا. وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ بات کرتا ہی نہیں تھا. وہ بھی یوں ہی اس کے کام کرتی رہتی تھی، اس کے آس پاس ہونا چاہتی تھی. اب تو نزدیکیاں بھی بڑھ گئی تھیں. وہ تو خیال بھی نہیں کرتی تھی. رات کو بھی اس کے کمرے میں آ جایا کرتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی. اس کے کپڑے درست کر دیا کرتی تھی، اس کے کمرے کی سیٹنگ خود کر دیا کرتی تھی. کیونکہ اب تو وہ اس کا شوہر تھا، مگر وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. بات کیوں نہیں کرتا تھا؟ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات کروں تم سے؟ اس دن میں نے کیا. وہ یوں بن رہا تھا جیسے اسے یاد ہی نہ ہو. زہرہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. وہ سٹ پٹایا تھا. وہ ان آنکھوں کے حصار سے ڈرتا تھا. ہاں، وہ اپنی بیوی کی نظروں سے ڈرنے لگا تھا. یہ خالص شوہروں والا رویہ تھا. اسے بے ساختہ خود پر ہنسی آئی. کیا وہ اپنی بیوی کی نظروں سے ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ اس کی چوری بھانپ نہ لے، کہ وہ ناٹک کر رہا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں؟ آپ کو واقعی کچھ یاد نہیں؟ مجھے کیا یاد ہونا چاہیے زہرہ؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ جیسے چپ ہو گئی تھی. وہ جو بھی تھا بہت غلط تھا. آپ اس دن میرے کمرے میں، پلیز کچھ مت کہو کیونکہ مجھے کچھ یاد نہیں. تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا. اپنی واچ درست کرتا وہ جلدی جلدی کمرے سے باہر نکلا تھا، جیسے وہ اس کی کوئی بات سننا ہی نہ چاہتا. مسز راجپوت، آپ ماں بننے والی ہیں. زہرا کو لگا ہاسپٹل کی چھت اس پر گری. اس کا شوہر تو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اسے کچھ یاد ہے، اور وہ ماں بننے والی تھی. وہ ہاسپٹل سے یوں نکلی جیسے اب وہ خود کو کیسے بیان کرے گی، کیسے سب کو سمجھائے گی کہ یہ کیا ہو گیا تھا. اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر جاتے ہی زارون کو بتائے گی، ضرور بتائے گی، اور اس کا یقین ضرور کرے گا. کہے گا وہ بھول گیا مگر مکرے کا نہیں. وہ چچی کو بتائے گی. وہ آنسو صاف کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر گھر پہنچی تو زارون ہال ہی میں ہی بیٹھا تھا. وہ زارون کی طرف بڑھتی بے حد آہستہ سے اس سے مخاطب ہوئی تھی. مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا، ایسی لڑکھڑاہٹ تھی کہ زارون منع ہی نہیں کر سکا. وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ہم قدم ہو گیا. اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو زارون کو توڑ رہے تھے. وہ جانتا تھا اگر یہ لڑکی اس کے سامنے آنسو بہائے گی تو وہ اس کے سامنے ہار جائے گا اور مان جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہی. اسی لیے وہ نظر چرا گیا. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. کہیے محترمہ، میں سن رہا ہوں. آپ اس دن نشے میں تھے. میں آپ کو اپنے کمرے میں لے کر آئی تھی. وہ دھیرے دھیرے سب کچھ بیان کرتی گئی تھی. کیا؟ وہ چونکا تھا، یوں جیسے جانتا ہی نہ ہو. مسئلہ یہ نہیں ہے. کیوں مسئلہ یہ نہیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے. تم مجھ پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتی. دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں کیوں ایسے کرنے لگا؟ ہماری رخصتی نہیں ہوئی. کس کے ساتھ رات گزار کر آئی ہو اور الزام مجھ پر لگا رہی ہو؟ کیونکہ تم تو بہت پارسا ہو نا، اور یہ کام تو میں ہی کر سکتا ہوں. یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں زارون کی زبان لڑکھڑائی تھی. اس کا کردار کیسا تھا زارون سے بہتر اور کون جانتا تھا؟ ایک شوہر سے زیادہ اس کی بیوی کو کون جانتا ہے؟ اور وہ یہ کیا کر رہا تھا؟ دل میں ایک درد اٹھا تھا مگر وہ سنبھلے ہوئے بولا، مجھ پر الزام لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں ویسے ہی بڑا مشکوک ہوں اپنے والدین کی نظروں میں، صرف تمہاری وجہ سے. میری وجہ سے؟ وہ روئی. آنسو آنکھوں سے بہنے لگے. میں ماں بننے والی ہوں زارون، آپ کی اولاد کی. یہ ظلم مت کریں. اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں جھوٹ نہیں بول رہی. میں آپ کی بیوی ہوں، میں زہرا ہوں. میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتی، آپ جانتے ہیں. وہ اطمینان سے بول رہی تھی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا اعتبار کریں. آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. زارون کے قدم زنجیر ہوئے. کیا ماں بننے والی ہوں؟ مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ اسے بتا سکے کہ وہ یہ سن کر کتنا خوش ہوا ہے.
اس کا ہاتھ تھامتا اسے نیچے کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ زارون میرا ہاتھ چھوڑیں۔ رمیز راجپوت کے آگے اسے پٹکتے ہوئے چلایا، اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے اور کہتی ہے کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں اور نشے میں تھا۔ رمیز اٹھ کھڑے ہوئے، کیا بکواس، کیوں میری بیٹی کے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہے ہو؟ اسے بازوں سے تھام کر اٹھا چکے تھے بابا۔ وہ عجیب نظروں سے زارون کو دیکھنے لگی۔ شائستہ خاتون بھی کچن سے نکلتی ہوئی آ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں چلا رہے ہو زارون؟ وہ سب کچھ ان کے سامنے بولتا گیا۔ وہ حیرانی سے اس کی بات سن رہی تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے زہرا کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کے، اللہ کے لیے ظلم نہ کریں، مجھے طلاق مت دیں، آپ جانتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں، یہ اولاد آپ کی ہے۔ اس کے الفاظوں کو بریک لگی، جیسے اسے ہوش آیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے چپ چاپ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ رمیز راجپوت نے سہارا دیتے اپنی بہو کو اٹھایا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا میرا بیٹا؟ یہ سچ ہے چچی، یہ سچ نہیں، آپ مجھے جانتی ہیں میں ایسی نہیں۔ وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ رشتہ قائم کر کے بھول جائے۔ وہ نشے میں تھے تو تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے اتنا پاس جانے کی؟ شوق ہے تمہیں بہت؟ وہ بہت غصہ ہو رہی تھی۔ میں نے منع کیا تھا تمہیں کہ جب وہ نشے میں ہو تو اس کے پاس مت جایا کرو۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس کا ساتھ دینے کی؟ میں نے ساتھ نہیں دیا۔ رمیز نے ہاتھ کے اشارے سے بیگم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے پتا ہے، مجھے اعتماد ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہی، جھوٹ تمہارا بیٹا بول رہا ہے۔ دیکھیں میرا بیٹا بہت برا ہے، میں جانتی ہوں، مگر یہ نہیں مان سکتی، وہ جیسا بھی ہے اتنا بغیرت نہیں ہو سکتا کہ اپنی اولاد کو گالی دے دے۔ اس بات پر رمیز راجپوت تھوڑا سا چپ ہوئے۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی، وہ اپنی اولاد کو گالی کیسے دے سکتا تھا؟ زہرا، نہیں چچا جان، میری طرف ایسے نہ دیکھیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سخت تم اپنے کمرے میں جاؤ پلیز۔ وہ ان کی نظروں میں بے اعتباری دیکھ کر مر ہی تو گئی تھی، اور چچی وہ تو مکمل طور پر بدگمان ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی چلاتا وہ اپنے دل کو مسل رہا تھا، جانے کیا تھا جو احساساتوں پر حاوی تھا۔ اتنا برا، اتنی تکلیف اسے آج تک کسی چیز نے نہیں دی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت برا کام کر کے آ رہا ہے، اپنی ہی بیوی کو ذلیل کر کے آ رہا ہے، اپنی ہی اولاد کو گالی دے کر آ رہا ہے۔ آنکھوں کے آگے بار بار اس کی شکل گھوم رہی تھی، وہ بار بار آنسو گھوم رہے تھے آنکھوں میں۔ بے ساختہ اسے اس کا یوں جھکنا یاد آیا، اپنی بیوی کے جڑے ہوئے ہاتھ نظر آئے، وہ اپنے ہی حق کے لیے التجائیہ ہو رہی تھی۔ کیسا کردار تھا نا اس کا، چار پردوں میں چھپا، اور اسے ہی وہ رسوا کر کے آ گیا۔ کس کے لیے؟ خود سے سوالیہ ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیوں نہیں رک رہے تھے؟ کیوں تکلیف ہو رہی تھی؟ ہاتھ ونوس دل پر ہی تھا جس میں درد ہو رہا تھا، سانس اکھڑ کر آ رہی تھی۔ وہ جتنی نفرت دکھا آیا تھا وہ اتنی نفرت کرتا نہیں تھا اس سے، جو اس کے دل نے اعتراف کیا تھا۔ وہ تو اس سے کیا کرتا تھا؟ کیا اسے زہرا راجپوت سے محبت ہو گئی تھی؟ کیوں اس کے آنسو تکلیف دیتے تھے؟ کیوں اس کا لمس تڑپا جاتا تھا؟ کیوں اس کا حصار سحر صدا محسوس کرواتا تھا؟ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ ہاں، اسے محبت ہو گئی تھی، اپنی بیوی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا، یہ اعتراف دل چیر رہا تھا۔ یہ احساس پہلے کیوں نہیں ہوا؟ وہ خود کو کوس رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا وہ خود کو مار دے۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ چچی میرا اعتبار کریں۔ ایک زوردار تھپڑ تھا جو شائستہ خاتون کی طرف سے اس کے چہرے پر پڑا۔ کون ہے وہ؟ مجھے نام بتاؤ اس کا جس کے ساتھ تم نے ہماری عزت کو پانی میں ملایا۔ بولو، کچھ تو بولو، شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب کرتے ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ تمہارے چاچو نیچے سر پکڑ کر بیٹھے ہیں، انہیں افسوس ہو رہا ہے تم پر، رو رہے ہیں تم پر کہ کتنا مان تھا انہیں۔ زہرا دیکھ سکتی تھی، آنسو تو شائستہ خاتون کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ میری حالت دیکھو، اپنے بیٹے کو میں کیا شکل دکھاؤں گی؟ میں نے تمہیں پارسا اس کے سامنے ثابت کر کے تمہاری شادی کروائی تھی کہ تم میرے بیٹے، میرا خون گھٹیا ہو۔ میرا کیا گناہ تھا؟ اللہ نے تمہارے جیسی اولاد میری گود میں ڈالی، اور تم نے کیا کیا؟ میں نے اسے کتنے فخر سے کہا تھا کہ تم میری پرورش ہو، تم بھی ایسی نکلی، یعنی میری پرورش میں ہی کوئی کھوٹ ہے۔ وہ روتے روتے بیٹھ گئیں۔ زہرا آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا چکی تھی۔ چچی، آپ مجھ سے کسی چیز کی بھی قسم اٹھا لیں، میں اپنی اس اولاد کی قسم اٹھا رہی ہوں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں ویسی ہی ہوں جیسا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ میں آپ کی زہرا ہوں چچی۔ اس کا یوں آپ کی زہرا ہوں کہنا تھا کہ شائستہ خاتون کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی بچوں کی طرح۔
چلو میں مان لوں گی تمہاری یہ بات کہ تم میری زہرا ہو، مجھے تم سے بڑی محبت ہے زہرا، مگر اب میں زارون کو تمہیں چھوڑنے سے کیسے روکوں گی؟ وہ تمہیں آج طلاق دے رہا تھا، اگر دے دیتا تو ہم کہاں جاتے، کس کو منہ دکھاتے؟ چلو میں اس کو یہ کہہ کر سمجھا دوں گی کہ تمہارا کردار کون سا اچھا تھا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دینے لگے ہو، مگر زہرا یہ اولاد یہ کس کی ہے؟ کون ہے اس کا باپ؟ یہ زارون کیسے برداشت کرے گا؟ وہ شائستہ خاتون کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ اللہ کا واسطہ آپ کو اس کو گالی نہ دو، یہ آپ کا خون ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی جیسے بے حد دل گرفتہ ہو۔ زہرا نماز کے دوران سجدے میں رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ سلام پھرتے ہوئے اسے نیچے سے آوازیں محسوس ہوئیں جیسے شائستہ خاتون چلا رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی نیچے اتری تھی۔ رمیز راجپوت کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ وہ سب بہت تیزی کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔ وہ آئی سی یو روم میں تھے، ان کنڈیشن میں بہت کرٹیکل تھی۔ زارون دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ زہرا شکستہ بینچ پر بیٹھی تھی، روئی روئی لال آنکھیں، سیاہ رنگ میں ملبوس بلیک دوپٹہ سر پر تھا۔ اور شائستہ خاتون وہ تو مری ہوئی لگتی تھی۔ ان کا شوہر آئی سی یو روم میں تھا۔ رمیز راجپوت اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آئی سی یو روم کے اندر داخل، اپنے باپ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود کو گنہگار سمجھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا تھا اس سے اور کیوں؟ کس نفرت میں؟ جائیداد کے لیے؟ وہ باپ کا ہاتھ تھامتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ آنسو زارون کی آنکھوں سے زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ مجھ سے وعدہ کرو میری زہرا کو طلاق نہیں دو گے، وعدہ کرو مجھ سے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے وعدہ لے رہے تھے۔ زارون کو لگا زمین پھٹے گی اور وہ اس میں سما جائے گا۔ وہ بد کردار ہے، بری ہے، مگر اسے برداشت کر لینا۔ وہ میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے زارون، میں اسے برباد ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا کردار ایسا ہے اور میں اپنے بیٹی کی زندگی برباد کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ وہ کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ زارون نے ان کے ہاتھ دل سے لگائے۔ بابا ایسا مت کرے، زہرا بری نہیں، اس کا کردار بالکل برا نہیں، وہ بالکل ویسی ہے جیسا آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ میں جانتا ہوں تم میرا دل رکھ رہے ہو، ڈر رہے ہو نا، باپ مر نہ جائے۔ تم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر تم مرد ہو نا، تمہاری غلطیاں وہ معاف کر دے گی، مگر عورت کی غلطیاں معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو معاف کر دینا اسے۔ تم یوں سمجھنا کہ تم اپنے باپ کو معاف کر رہے ہو، اس کی اولاد کو در بدر مت کرنا۔ تمہارے پاس اتنا ہے کہ تم اس کے ساتھ بھی انصاف کر سکتے ہو۔ وہ جو کہہ رہے تھے، زارون کو لگ رہا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ بابا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، زہرا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ زہرا کو تکلیف ہوگی، نہ میری اولاد کو۔ میں انہیں ویسے ہی رکھوں گا جیسے انہیں رکھنے کا حق ہے۔ آپ پلیز ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، میری غلطیوں کو معاف کر دیں، میں گنہگار، اس کا بھی اور آپ کا بھی۔ وہ بھی کہہ رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ ہاتھ کی گرفت چھوٹ گئی ہے، آنکھیں رک گئی تھیں ان کی۔ وہ اسی سوچ کے ساتھ مر گئے تھے کہ زہرا بد کردار ہے۔ وہ وضاحت دے رہا تھا مگر وہ وضاحت سن ہی نہیں پائے تھے۔ اس کے رونے اور چیخنے پر ڈاکٹرز اور نرسز آئی سی یو روم میں داخل ہوئے تھے اور وہ باہر چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ شائستہ خاتون تو یوں بیٹھی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وی آر ریئلی سوری، ہم مسٹر رمیز کو نہیں بچا سکے۔ زہرا کی کھلی ہوئی آنکھیں بے ساختہ بھیجی تھیں، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ نظریں اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی، وہ تو کہیں کی نہیں رہی تھی۔ باپ جیسا چچا دنیا چھوڑ گیا تھا، کس غم میں؟ اس کے بد کردار ہونے کے غم میں، اپنا اعتماد ٹوٹنے کے غم میں۔ اب وہ کہاں جائے گی، کس کس کو بتائے گی کہ وہ ایسی نہیں تھی؟ شائستہ خاتون یوں ہو گئی تھی جیسے ہلتی جلتی ہی نہ ہو۔ ان کا تو بسا بسایا آباد گھر تباہ ہو گیا تھا۔ جوہر اچانک سے چھوڑ کر چلا گیا۔ چچی جان پلیز رو لیں تھوڑا سا، ان کے پیروں میں بیٹھی التجا کر رہی تھی جو نہیں رو رہی تھی، بس آ کے دیوار کو گھورے جا رہی تھی۔ ہلکی سی ان کی آواز گونجی۔ وہ ملازمہ سے مخاطب ہوں، اسے کہو میری نظروں سے دور چلی جائے، ورنہ میں اسے زہر گھول کر پلا دوں گی۔ اگر یہ جینا چاہتی ہے تو اسے کہو کہ یہاں سے چلی جائے۔ آپ مجھے مار دو، سزا دے دیں، مجھے بدلہ لیں مجھ سے، مگر ایسی زندگی نہ گزاریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس سے کہو یہاں سے چلی جائے۔ وہ چیخی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اپارٹمنٹ کے باہر گاڑی روکتے وہ خلا میں گھورنے لگا۔ ماں کی خاموشی، باپ کی میت اور زہرا کا بے قصور وجود آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر چکا تھا۔ اب وہ ساری چیزیں جو اپنے باپ سے چاہتا تھا ان کی زندگی میں
اب وہ سب اس کا تھا، اب کیا کرے گا وہ؟ اب وہ اکیلا تھا، ان سب کا بڑا سب کچھ اسے ہی دیکھنا تھا۔ اب وہ چاہتا تو بہت آسانی سے علینا سے نکاح کر سکتا تھا، مگر دل کو سکون کیوں نہیں تھا؟ آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے تھے؟ کیونکہ وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کا باپ مر جائے، اس کی ماں بیوہ ہو جائے۔ نہیں، اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ پھر سے بچوں کی طرح رونے لگا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ یہ اس نے کیوں نہیں سوچا تھا؟ وہ شکستہ قدم اٹھاتا ہوا اپارٹمنٹ کی طرف آ رہا تھا، جس کا دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ جیسے ہی اپارٹمنٹ میں داخل ہو، اسے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے علینا کسی سے مخاطب تھی۔ وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا، دروازہ کھولتے اس کے قدم جامد ہوئے۔ وہ بستر پر کسی اور کے ساتھ موجود تھی۔ وہ اندر جانے کی ہمت ہی نہیں کر سکا، مگر علینا اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ آگے بڑھی، زارون نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور آنکھیں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ علینا نے بال جھٹکے جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو، جیسے اس کے روز کا معمول ہو۔ وہ وہیں سے قدم واپس لیتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا۔ سارا راستہ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ یہ وہ تکلیف تھی جو دل ٹوٹنے پر ہوا کرتی تھی، مگر اسے ابھی اندازہ ہوا تھا کہ زہرہ کو کیا محسوس ہوا ہوگا۔ وہ اس کے لیے اپنی بیوی کا کردار خراب کر چکا تھا، اس کا اپنا کردار کیا تھا؟ چلو علینا تو تھی ہی ایسی، مگر اس کا اپنا کردار کیا تھا؟ وہ گھٹنوں کے بل اپنی ماں کے آگے بیٹھا، ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنے لگا، رونے لگا۔ اس کی ماں عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں؟ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ روتے روتے سب کچھ بتا رہا تھا، اور اس کی ماں سخت کسی کیفیت میں اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تم نے یہ کیا کر دیا زارون؟ مجھ سے مانگ لیتے، اپنے بابا سے مانگ لیتے، وہ سب کچھ تمہیں دے دیتے۔ زہرہ کو تکلیف دینے کے لیے، ہمیں تکلیف دینے کے لیے تم نے اس کا کردار خراب کر دیا ہمارے سامنے۔ تم جانتے تھے وہ ہمیں کتنی عزیز ہے، تم جانتے تھے اس کا برا کرو گے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی۔ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا؟ کیوں نہیں سوچا؟ وہ چیخ رہی تھی۔ میں تو ماں ہوں، آج معاف کر بھی دوں گی، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا جانا لکھا تھا، وہ چلے گئے، مگر زہرہ معاف نہیں کرے گی۔ اس سے بدگمان ہو کر گئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے۔ وہ رو رہی تھی۔ میری نظروں سے غائب ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میرے منہ سے تمہارے لیے کچھ برا نکلے۔ اڑ کر اپنی ماں کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ زارون رو رہا تھا، روتے روتے اپنے شکستہ ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھامے۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، التجا کر رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں شائستہ راجپوت ہوں کہ آپ کو معاف کر دوں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ میں زہرہ راجپوت ہوں، اور زہرہ کبھی معاف نہیں کرے گی آپ کو۔ آپ نے مجھ سے اپنے باپ جیسا چچا چھینا، وہ مجھ سے بدگمان ہو کر دنیا چھوڑ گئے۔ بیٹیوں جیسی محبت کی تھی انہوں نے مجھ سے، اور آپ نے کیا کیا؟ ان کا مان توڑ دیا۔ کس چیز کے لیے؟ مجھے نیچا دکھانے کے لیے؟ شاید علینا کے لیے، اس سے نکاح کرنے کے لیے تو کر لیتے، میں اجازت دے دیتی آپ کو، مجھ سے پوچھا تو ہوتا آپ نے۔ آپ تو ویسے بھی وہی عورت ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس دن طلاق دے رہے تھے نا مجھے، دے دیں اس بار، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، دے دیں مجھے طلاق۔ میں اس دن بھی جانتی تھی کہ آپ ناٹک کر رہے ہیں، اور میں آج بھی جانتی ہوں کہ آپ یہ بھی ناٹک کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنی موت تک معاف نہیں کروں گی۔ اگر میں مر جاؤں نا تو میرے جنازے کو چھونے کی ضرورت نہیں، یہ میری وصیت ہے کہ آپ کو میرا مرا ہوا منہ بھی نہ دکھایا جائے۔ اتنی نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اب چلے جائیں میری نظروں سے دور۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر گزروں گی۔ وہ اس کے آگے کب سے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کو روتے ہوئے سب کچھ سن رہا تھا۔ وہ اتنی نفرت تو ڈیزرو کرتا تھا۔ ہاں، اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا تھا، مگر بات تو وہ بھی نہیں کرتی تھی، اس کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی، مگر بہت محبت کے ساتھ وہ زہرہ کا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، ڈپریشن میں تھی، روتی تھی، بہت تکلیف میں تھی۔ زارون بھی اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اسے جھٹک دیتی تھی، نفرت کا اظہار کرتی تھی، اس کی شکل نہ دیکھنے کا دعویٰ کرتی تھی۔ اسے دیکھ لیتی تھی تو بخار ہو جاتا تھا، الٹیاں کرنے لگتی تھی، بے حد بیمار ہو جاتی تھی۔ اسی لیے وہ کوشش کرتا تھا وہ اس کے سامنے نہ جائے۔ اگر اس کا وجود اپنی ماں اور بیوی کے لیے تکلیف دہ تھا تو اس کے وجود کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ بس کام میں الجھا ہوا تھا، آفس سے گھر اور گھر سے آفس، دن رات بس کام کر رہا تھا، خود کو ایک مشین بنا لیا تھا۔
وہ زارون راجپوت جو تفریح کو زندگی سمجھتا تھا پچھلے 8 ماہ سے بس کام کیے جا رہا تھا، روز اللہ کے سامنے جھکتا تھا، معافیاں مانگتا تھا، خود کو اس کے حضور جھکا کر اپنے ان گناہوں کی معافی مانگتا تھا جو اس سے ہو گئے تھے، اللہ کی پناہ مانگتا تھا کہ وہ اب زارون کو خود سے دور نہ کرے۔ وہ اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ چھونے کی ضرورت نہیں اسے، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی وجہ سے اس کا نصیب خراب۔ وہ جو اسے گود میں اٹھانے والا تھا اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اگر میں آپ کو خود پر اختیار نہیں دیتی نا تو آپ کو اس پر بھی کوئی اختیار نہیں۔ یہ تو گالی ہے نا آپ کے لیے، میں تو بد کردار تھی تو یہ اولاد آپ کی بھی نہیں، صرف میری امی۔ وہ شائستہ راجپوت کو 1 سال سے امی ہی بولتی تھی۔ انہوں نے ہی کہا تھا، پہلے وہ چچی امی تھی، اب صرف امی تھی۔ اپنے بیٹے سے کہیے میری بیٹی کو چھونے کی ضرورت نہیں۔ شائستہ خاتون بڑے مدھم آواز میں بولی، چلے جاؤ یہاں سے زارون، دور رہا کرو میری بچیوں سے۔ آنکھوں میں آنسو بھر گئے، اب وہ تینوں دھندلی نظر آنے لگی تھیں۔ اتنے آنسو بھر گئے تھے، قدم پیچھے لیتے ہوئے لائبریری میں بند ہوا تھا۔ دھیمی دھیمی سسکیاں تھیں جو پوری لائبریری میں گونجنے لگی تھیں۔ وقت گزرتا رہا، اس کی بیٹی اب 2 سال کی تھی۔ وہ پیار سے قدم بڑھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی تھی تو زورا اسے گود میں اٹھا کر آگے بڑھ جاتی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں میری بیٹی کو چھونے کی۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو اس سے دور رکھے گی تو اس نے یہ کر کے دکھایا تھا۔ 2 سال سے وہ اپنی بیٹی کے لمس کے لیے مر رہا تھا۔ اسے گود میں اٹھانا چاہتا تھا، پیار کرنا چاہتا تھا، مگر اسے ایک بار بھی چھو نہیں پایا تھا۔ زہرا نے چھونے ہی نہیں دیا تھا۔ کیوں آئے ہیں میرے کمرے میں؟ نشے میں ہیں کیا؟ خیر، کمرے کے باہر کیمرہ ہے، آپ مکر بھی جائیں گے تو اس پر پروف ہوگا۔ زارون کے انداز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی، جیسے تکلیف میں ہو۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتا پھر سے اس کے آگے بیٹھ گیا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اس کی آنکھیں درد سے بند ہو رہی تھیں۔ وہ واقعی بہت تکلیف میں لگتا تھا، مگر پھر بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے معاف کر دو۔ کیا اپنے شوہر کو معاف نہیں کرو گی؟ تم چاہتی ہو تمہاری معافی کے بغیر ہی مر جاؤں؟ آپ مرنے والے ہیں؟ وہ اتنی بے رخی سے پوچھنے لگی جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں، مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں تم سے اتنا ڈرتا تھا۔ ان 2 سالوں میں اگر میں چاہتا تمہارے پاس آ سکتا تھا، تم سے بات کر سکتا تھا، تم سے لڑتا جھگڑتا، تم ایک دن تو مان جاتی، مگر مجھے تمہاری ان آنکھوں سے اتنا ڈر لگتا ہے۔ تمہارے سحر میں اولین روز سے گرفتار ہوں میں۔ اچھا، وہ طنزیہ مسکرائی۔ کیا ہوا؟ کوئی اور عورت باہر نہیں ملی کیا؟ آپ کو حلال کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ یہ مسکے کیوں مار رہے ہیں آپ؟ صاف صاف بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے، میں حاضر ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دل کا درد بڑھ رہا تھا۔ اب شاید دل نے جواب دے دیا کہ اس عورت کو مزید بے رخی نہیں سہ سکتا۔ وہ مٹھیاں بھینچ رہا تھا جیسے درد کو کنٹرول کر رہا ہو۔ وہ کس کو بتاتا کہ وہ تکلیف میں ہے؟ کوئی بھی تو اس کا اعتماد نہیں کرتا تھا۔ آنکھیں بند ہو رہی تھیں، بے ساختہ اس کے حصار میں گرا۔ زہرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے زارون نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگر میں مر جاؤں تو میری بیٹی کو یہ ضرور بتانا کہ اس کے بابا اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ کر نہیں پاتے تھے وہ الگ بات تھی، مگر کرتے تھے۔ وہ اتنے برے تھے کہ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی کہ ان سے بھی کوئی پیار کرے۔ میں اللہ کے آگے بہت روتا ہوں، ان سے بہت معافی مانگی ہے میں نے، مگر اگر میں آج تمہارے پاس یوں مر جاؤں تو میری اولاد کو مجھ سے نفرت مت کرنے دینا۔ بس یہ ایک درخواست ہے، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ وہ سسکیوں کے درمیان یہ بول رہا تھا۔ زہرا کانپ ہی تو گئی تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ اس کے منہ سے الفاظ اٹک اٹک کر نکلے۔ وہ چچا کو کھو چکی تھی، شوہر کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے۔ اس سے بات نہیں کرتی تھی، لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، ناراض رہتی تھی، مگر وہ گھر میں ہوتا تھا۔ رات کو گھر واپس آتا تھا، اس کے کمرے سے تھوڑا ہی دور سوتا تھا۔ ایک تسلی ہوتی تھی، ایک تحفظ ہوتا تھا کہ اس کا شوہر موجود ہے، وہ ہے، سب دیکھ لے گا۔ اور اب وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کھینچنے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو زارون، میں آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ وہ اس سے کتنی بھی نفرت کرتی تھی مگر پھر بھی کھانے پہ اس کا انتظار کیا کرتی تھی۔ کتنی بھی نفرت کرتی تھی مگر پھر بھی اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ ملازمین میں سے کسی کو بھی زارون کا کام کرنے نہیں دیتی تھی، وہ سب خود کیا کرتی تھی، ویسے ہی جیسے وہ شادی سے پہلے دن سے کر رہی تھی۔ اسے محبت تھی زارون کے کاموں سے، اس کے ہر لباس سے، اس کی خوشبو سے۔ وہ اعتراف نہیں کرتی تھی،
مگر اسے بھی محبت تھی اس حصار سے۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ زارون کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں۔ نہیں زارون نہیں، وہ رونے لگی۔ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے آپ، وہ چلانے لگی۔ ہاسپٹل بینچ پر بیٹھی وہ کسی مری ہوئی لاش سے کم نہیں لگتی تھی۔ اس کا پاؤں بے قراری میں ہل رہا تھا، وہ بہت ڈسٹرب لگتی تھی۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلی۔ مسز زارون ہے نا آپ؟ جی میں ہی ہوں۔ زہرا کے ہونٹ لرزے تھے، وہ کچھ بھی برا سننے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ کہتے میرے شوہر بالکل ٹھیک ہیں ڈاکٹر، میں ہوں، انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، ڈینجر سے باہر ہے، اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ ان سے مل سکتی ہیں، مگر خیال رکھیے گا وہ بہت ڈپریشن لیتے ہیں، ان کی باڈی انزائٹی کا شکار لگتی ہے، یا آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ میں پورا خیال رکھوں گی، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی زارون کی طرف بڑھی تھی۔ وہ پہلی بار بے ساختہ اس کے گلے سے لگی تھی، اس میں خود کو بھینچے جا رہی تھی۔ وہ زہرا کے آنسو اپنی گردن پر نوٹ کر سکتا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ زہرا پلیز مت رو، میں ٹھیک ہوں بالکل، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے کہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ایک تیز چپیٹ تھی جو زہرا نے اس کے سر پہ ماری تھی۔ کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ میں ہوں نا، میرے پاس رہیں، مجھ سے محبت کریں۔ آپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے کہ آپ کو مرنا ہے؟ ابھی آپ کی ایک بیٹی ہے، اس کی طرف آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بیوی ہے ایک جو آپ سے محبت کی طلبگار ہے، آپ کے تحفظ میں رہنا چاہتی ہے۔ کیوں چھوڑ کر جائیں گے آپ ہمیں؟ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بیٹی، میں، امی، سب، ہم آپ کے بغیر جی نہیں سکتے زارون۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا، اپنی بیٹی کو گلے لگاتے ہوئے نم آنکھوں سے زہرا کی طرف دیکھ رہا تھا، جس نے اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے اتنی محبت ڈالی تھی کہ وہ کچھ ہی دنوں میں اس کے ساتھ بہت مانوس ہو گئی تھی۔ شائستہ خاتون بیٹھ کر اسے سوپ پلا رہی تھی۔ وہ ماں سے بھی معافی مانگ چکا تھا، وہ تو پہلے ہی اسے کھلے دل سے معاف کر چکی تھی۔ زہرا کو بھی سمجھاتی تھی کہ شوہر کو معاف کر دو، اللہ کا فیصلہ تھا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہر انسان کو سدھرنے کے لیے ایک حادثے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں سدھرنے کے لیے اس کے باپ کی موت کا حادثہ وہ پہلا حادثہ تھا جس نے اسے بہت بڑا صدمہ لگایا تھا۔ دوسرا حادثہ اس عورت کا پردہ فاش ہونا تھا جس کی جھوٹی محبت کی پٹی اس کی آنکھوں پر تھی۔ مجھے نہیں پتا میں تمہارے قابل ہوں یا نہیں، مجھے بس اتنا پتا ہے زہرا، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ لگا تھا کبھی کہہ نہیں پایا، کبھی سمجھ نہیں پایا، کہتا نہیں تھا، مگر مجھے تم سے بے حد محبت ہے۔ مجھے پتا ہے یہ 2 سال میں نے کیسے گزارے، مجھے پتا ہے یہ درد مجھ پر کیسے گزرا ہے کہ میں نے تمہیں اور اپنے وجود کو گالی دی۔ میں کیا کر رہا تھا، کیوں کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے ہاتھ تھام چکی تھی، اپنے سینے سے اسے لگاتے ہو وہ سب کچھ بھولنا چاہتی تھی، اور وہ سب کچھ بھول رہی تھی۔ وہ خود بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، بے انتہا محبت۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، خوشی کے ساتھ۔ میں ویسی زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں جیسے میرے چچا سائیں چاہتے تھے۔ میں چاہتی ہوں آپ بالکل ویسے بن جائیں جیسے وہ چاہتے تھے۔ آپ بن گئے ہیں ویسے، مگر اب میں یہ فیل کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی پیشانی چومتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، میں کوشش کروں گا میں بالکل ویسا بن جاؤں جیسے تم چاہتی ہو یا بابا چاہتے تھے۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ بھی مسکرایا۔ زہرا نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا، وہ خلا میں گھورنے لگا۔ ان 2 سالوں نے اس کے وجود پر گہرا اثر چھوڑا تھا، وہ ویسا نہیں رہا تھا جیسا تھا۔ اللہ نے اسے شروع ہی سے بے حد مکمل بنایا تھا، مگر وہی ناقدرہ تھا۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ اللہ معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، واپس لوٹنے والوں کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ بے شک اس کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں۔